نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ النمل کا درس چل رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیوں کے ساتھ ساتھ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، کیونکہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے کہ چونٹی کی بات سمجھی اور مسکرائے اور پھر جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ سے شکر کی توفیق مانگی۔ لیکن یہاں صرف پرندوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ آگے چل کر جو واقعہ ہے وہ پرندوں کے متعلق ہے، ہدہد کے متعلق ہے یا کسی دوسرے جانور کے متعلق ہے، اس لیے یہاں پرندوں کا لفظ آیا، وگرنہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی۔ اس آیت کے آخری جملے سے اہل بدعت استدلال کرتے ہیں، اسے ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں ہر چیز دی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اور تمام چیزوں کا علم وہ سلیمان علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ من کل شیء سے وہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ دوسری آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، تو یہاں بھی وہی لفظ کل ہے، اور کہتے ہیں کل جو ہے وہ عموم کے لیے آتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم ایسا تھا تو حضور علیہ السلام تو ان سے افضل ہے، تو حضور علیہ السلام کے پاس تو سارے کا سارا علم بطریق اولا ہوگا۔ تو اس سے اہل بدعت علم غیب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ لفظ کل جو ہے یہ ہمیشہ عموم کلی کے لیے نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات لفظ کل بولا جاتا ہے لیکن اس سے خاص حد تک بعض چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ جیسے خود اسی کے اندر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ کہ ہمیں ہر چیز دی گئی، اس کا یہ معنی درستی نہیں ہے کہ دنیا بھر کی تمام چیزیں سلیمان علیہ السلام کو دے دی گئی تھی، نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بادشاہت دی اور اس بادشاہت کی جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ اللہ نے ساری دے دی۔ مثلا اس بادشاہت کو چلانے کے لیے فوج چاہیے تھی، طاقت چاہیے تھی، لشکر چاہیے تھے، افراد چاہیے تھے، وزیر چاہیے تھے، مشیر چاہیے تھے، وہ اللہ نے سب دے دی، یعنی ضرورت کی چیزیں ساری عطا فرما دی۔ تو لفظ کل جو ہے وہ عموم کلی والا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اگر یہی معنی ہم اس کا کریں تو اسی واقعے میں تھوڑا سا آگے چل کر وہ ہدہد نے جب آ کر خبر دی تو اس نے یوں کہا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ میں ایک ایسی عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو لوگوں پر حکومت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز ملی ہوئی ہے اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ تو اب بلقیس کو کہاں ہر چیز ملی ہوئی تھی؟ اگر من کل شیء کا معنی یہ کہ ہر چیز ملی ہوئی ہے تو پھر تو اس کو بھی ملی ہونی چاہیے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اس بیچاری کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، خاوند بھی نہیں تھا، اور جو ہے ہدہد بتا رہا ہے کہ وأوتیت من کل شیء، وہ تو یہاں آنے سے پہلے ویسے ہی کنواری تھی۔ تو اس لیے اس کا یہ معنی کرنا کہ ہر چیز ملی ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چونٹی کی گفتگو کا ذکر ہے، جس نسبت سے پھر اس سورت کا نام نمل رکھا گیا، جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہدہد کا وہ واقعہ ہے، اس نے آ کر بتایا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کی بڑی سلطنت ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا تخت ہے، تخت کا خاص طور پر ذکر کیا،
باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو تخت تھا وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت قیمتی تھا، بہت ہی زیادہ قیمتی تھا، یعنی یوں کہیں کہ ایک عجوبہ تھا۔ جیسے آج کل لوگوں نے 7 عجوبے مشہور کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اپنے زمانے کا ایک عجوبہ تھا۔ بلقیس نے 7 محل بنائے، 7 محلات کے وسط میں اس نے پھر اپنا محل بنایا۔ اس محل تک پہنچنے کے لیے 7 محلات کراس کرنے پڑتے تھے، ایک بڑا محل، پھر اس کے اندر چھوٹا، پھر اس کے اندر چھوٹا، پھر اس کے اندر چھوٹا، اور 7ویں محل کے اندر جو ہے اس کا تخت تھا۔ بعض مفسرین لکھا ہے کہ اس تخت کی لمبائی جو ہے وہ 40 ہاتھ، یعنی اور جو ہے اور کیا کہتے ہیں 80 ہاتھ اس کی لمبائی، 40 ہاتھ اس کی چوڑائی اور 30 ہاتھ اس کی اونچائی۔ اس پر جواہرات جڑے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی کا کام ہوا ہے، تو وہ عجیب تھا۔ اس لیے ہدہد نے آ کر پوری بات بتائی کہ وہ لوگ مشرک ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، شیطان نے ان کے لیے ان اعمال کو مزین کر دیا ہے، عورت ہے جو حکومت کرتی ہے اس کے لیے بڑا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے یہ بات بتائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ کہتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور فرمایا جا کر ان تک یہ میرا خط پہنچا دو اور خود ایک طرف بیٹھ جانا، دیکھنا کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپس میں کیا مشورہ کرتے ہیں۔ ہدہد نے خط لیا اور مجلس میں جا کر رکھ دیا۔ بلقیس اکیلی ہی تھی، اس کے پاس وہ خط چھوڑ دیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، جب خط پہنچا دو تو پھر ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جانا، دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب کسی کا پیغام لے کر جاؤ تو جس کو پیغام پہنچانا ہے جا کے اس کے سر پہ سوار نہ ہو جاؤ، مسلط نہ ہو جاؤ، پیغام دے کر خط دے کر ایک طرف ہٹ کے بیٹھ جاؤ، انتظار کرو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اسی کے اندر جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے جب خط دیکھا اور پوچھا یہ خط کون لایا ہے، انہوں نے کہا یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ کہتے خط میرے ساتھ میں محل تک پہنچ گیا ہے، تم کہتے کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ خیر انہوں نے خط دیکھا اور اپنے سرداروں کو جمع کیا کہ دیکھو میرے پاس ایک خط آیا ہے اور خط بڑا عظیم الشان ہے، اس لیے اس پر غور کرو۔ اس نے مضمون بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع اور اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں بغاوت اور سرکشی نہ کرنا بلکہ فرما بردار بن کر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ میں سلیمان علیہ السلام کے خط سے جاندار خط آج تک کبھی کسی نے نہیں لکھا، اس میں کوئی ترغیب بھی نہیں تھی، کوئی تمہید بھی نہیں تھی، اتنا جاندار خط یہ پیغمبر ہی کی طاقت ہے کہ لکھ دے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن لکھنی چاہیے اور اس کے بعد لکھنے والا اپنا نام لکھے۔ مثال کے طور پہ عبد الغنی رحیم یار خان سے خط لکھ رہا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو یہ پہلے پتہ چل جائے کہ یہ خط کس کا ہے، پھر وہ بندہ اس کے ہاں جس قدر اہم ہوگا وہ اس خط کو اتنی اہمیت سے دیکھے گا۔ تو اس لیے جو ہے شروع کے اندر یہ نام لکھنا چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جو خط تھا اس کا طریقہ کار بھی یہی تھا، اور حضور علیہ السلام نے جو بادشاہوں کے خط لکھے ہیں اس میں بھی اس طرح ہوتا تھا، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، شروع میں اپنا نام لکھتے تھے تاکہ پہلے یہ پتہ چل جائے کہ یہ خط آیا کس کی طرف سے۔ تو یہ انداز ہے۔ بہرحال ایک اضافی بات ہو گئی ہے، ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء کو بلایا، مشیروں کو بلایا کہ دیکھیں خط آیا ہے، مضمون یہ ہے، اب تمہارے بغیر میں اکیلی تو نہیں فیصلہ کر سکتی نا، تم لوگ جو فیصلہ دو گے ہم وہی کریں گے۔ اب وہ لوگ جیسے کہ سارے وزراء کہتے ہیں ہر زمانے میں نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بڑے جنگجو ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
بادشاہ سلامت آپ حکم دے ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، انہوں نے بھی ایسی بات کہی۔ لیکن ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، اس نے پہلے ایک جملہ کہا جو اس کے دل میں تھا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ دیکھو جذباتی فیصلے نہ کرو، عقل سے کام لو۔ یہ بادشاہ جب آتے ہیں تو تباہ و برباد کر دیتے ہیں شہروں اور بستیوں کو، وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں، ہم ان کا امتحان لیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ملک چاہتا ہے یا یہ بادشاہ نبی بھی ہے جو ملک نہیں چاہتا، صرف ہدایت چاہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم ان کے پاس ہدیہ بھیجتے ہیں، اگر تو اس نے ہمارا ہدیہ قبول کر لیا تو ہم سمجھیں گے یہ حکومت لینا چاہتا ہے تاکہ میری بادشاہت بڑی ہو جائے، وہ نبی نہیں ہے، یا یہ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ہمارا ہدیہ قبول نہیں کرتا، مال نہیں لیتا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اس کی شریعت اور اس کے احکام کو نافذ کیا جائے۔ تو اس نے اپنے بندوں کو بھی مطمئن کیا تاکہ یہ بھی یہ نہ کہیں کہ کہیں یہ ہماری ملکہ ڈر گئی ہے یا یہ تابع ہونا چاہتی ہے، نہیں، ان کو بھی مطمئن کیا اور ایک قافلہ تیار کیا کہ جو وہاں جائے ان کے پاس۔ اب یہ ساری بات جو ہے وہ ہدہد سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس نے جا کر سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ اس نے ہدیہ کے اندر کچھ سونے کی اینٹیں بھیجی، جواہرات بھیجے، 100 غلام اور 100 باندیاں اس قافلے میں بھیجی۔ باندیوں کو مردوں والا لباس پہنایا اور غلاموں کو باندیوں والا لباس پہنایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ پہچان بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر کچھ سوالات بھی کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ بلقیس نے ہدیہ بھیجا ہے اور اس انداز سے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قافلے کے آنے سے پہلے جو راستہ اس شہر میں محلات کی طرف آتا تھا، جنات کے ذریعے سے پوری سڑک سونے کی اینٹوں سے بنوا دی، اور سڑک کے دونوں طرف عجیب و غریب جانور بنوا دیے۔ وہ جانور جب گوبر کرتے یا پیشاب کرتے تو وہ سونے کی اینٹوں پر گرتا، اور راستے میں دونوں طرف جنات کھڑے کر دیے، تخت شاہی کو سجا دیا، اور اس تخت پر 4000 سونے کی کرسیاں لگوا دی، ایک طرف علماء بیٹھے ہیں، ایک طرف وزراء بیٹھے ہیں۔ جب وہ آئے تو بعض روایات میں ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو سڑک ہی سونے کی ہے، یہاں تو جانور جو گوبر کرتے ہیں وہ بھی سونے کی اینٹوں پہ گرتا ہے، تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ وہ جو سونے کی اینٹیں لائے تھے انہوں نے باہر ہی کہیں پھینک دی۔ بعض روایت میں یہ ہے، بعض میں یہ ہے کہ آگے لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے بڑا اکرام کیا، عزت دی، مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور آ کر جو ہے ہدیے پیش کیے اپنی ملکہ کے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، جو تمہیں دیا ہے تم اس میں خوش رہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ واپس لے جاؤ۔ ہاں، ان کو جا کر یہ پیغام دے دو، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون، انہیں پیغام دے دو کہ اس سے پہلے کہ ہم ایسا لشکر لائیں جس کے مقابلے کی تم میں ہمت نہ ہو اور پھر تم کو ذلیل کر کے نکال دی جائے، اس سے پہلے ہی تم ایمان لے آؤ۔ جب یہ وفد واپس پہنچا اور جا کر ساری صورتحال ملکہ کو بتلائی کہ وہاں تو مال و دولت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو سڑک بھی سونے کی، اور پتہ نہیں ساری صورتحال بتائی، تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ بندہ بادشاہ نہیں ہے فقط کہ اپنا ملک بڑھانا چاہتا ہے، نہیں، یہ واقعتاً اللہ کا نبی اور رسول ہے، اور جو لوگوں کو اسلام سکھانا چاہتا ہے اور احکام کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم خود چلتے ہیں اور چل کر اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی اطاعت کر لیتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس اپنی شاہانہ طریقے سے وہاں سے روانہ ہے۔ اس نے اپنے ساتھ 12000 قبیلوں کے سردار لیے، اور ہر سردار کی ماتحتی میں 1,00,000 فوج تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کتنا بڑا لشکر ہوگا، کتنی طاقت لے کر ہے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی ہوگی۔ یہ طاقت دکھانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ چونکہ وہ بادشاہ تھی
اور بادشاہوں کا ایک اپنا طرز ہوتا ہے سفر کرنے کا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت ہیبت عطا کی تھی، کوئی بندہ آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے خود دیکھا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے درباری سے پوچھا یہ کیسی غبار ہے؟ آپ کو جواب دیا کہ ملکہ بلقیس اپنے لوگوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس وقت وہ قافلہ 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی گئی کہ ملکہ آ رہی ہے، تو انہوں نے جس مجلس میں بیٹھے تھے اہل مجلس سے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ دیکھیے بہت بڑی بادشاہ آ رہی ہے، اس کا امتحان بھی مقصود ہے، اس کا اعزاز اور اکرام بھی مقصود ہے۔ میں تخت پہ بیٹھا ہوں، وہ بھی بادشاہ ہے، اگر اس کو تخت پہ نہ بٹھاؤں تو یہ اس کی عزت کے خلاف ہے، میں تخت سے اتر جاؤں اس کو بٹھا دوں یہ میری نبوت کے خلاف ہے، اس کو ساتھ بٹھاؤں یہ بھی درست نہیں ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ جو اس کا تخت ہے اور بڑا مشہور ہے وہی منگوا لیا جائے۔ تو فرمایا کون لائے گا اس کو؟ طاقتور جن کہنے لگا جی میں 8 گھنٹے کے اندر لے آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قافلہ تو قریب آ گیا ہے، ہم نے اسے ہی بٹھانا ہے اس کے اوپر۔ قال الذي عنده علم من الكتاب ان آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ انہی کا ایک خادم آصف بن برقیہ، بعض کہتے ہیں کہ حضرت نے خود ایک لمحہ بھر کے اندر جتنی دیر میں آنکھ کھل کے بند ہوتی ہے اتنی دیر میں وہ تخت سامنے حاضر ہو گیا۔ اب ملکہ پہنچ گئی، اس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اس کی کچھ حایت بدل دو، ہم دیکھیں وہ پہچانتی بھی ہے کہ نہیں۔ جب وہ آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اہٰذا عرشک، یہ دیکھ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسے یہ ہمارے پاس ہے؟ مفسرین لکھتے بڑی سمجھدار عورت تھی، دنیا میں چند سمجھدار عورتیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بلقیس بھی تھی۔ اس نے کہا کأنہ ہو، میرا تخت ایسا نہیں ہے بلکہ کأنہ ہو، یہ وہی تخت ہے، یہ وہی تخت ہے جو میرا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں پہلے ہی علم دے دیا گیا ہے کہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تعریف وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس سارے استقبال کے بعد، اسلام کے بعد، پھر انہیں شیشے کے محلات کی طرف لے کر چلے۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً مُكَشَّفَةً عَنْ سَاقَيْهَا۔ جنات سے ایک شیشے کا محل بنوایا تھا، اس محل تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک پانی کا تالاب تھا، تالاب کے اوپر ایسا شیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اوپر کچھ بھی نہیں، بس پانی ہی پانی ہے۔ کہا کہ آؤ چلیں تمہیں ایک محل دکھائیں۔ اب ظاہر ہے وہ بادشاہ تھی، اسی کے مطابق اس کا استقبال تھا۔ قرآن کہتا ہے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے سمجھے تو پانی ہے، جانے لگی تو اپنے جو بھی لباس تھا، لنگی تھی یا شلوار تھی، اس کو اونچا کیا تاکہ یہ پانی میں گیلے نہ ہو جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ اوپر شیشہ ہے، یہ تو شیشہ ہے، یہاں آپ کو پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پھر وہاں اقرار کیا قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ایک بات تو یہ، لیکن ایک بات جو ہمارے مشاہدے میں آئی، ملک یمن میں جب بندے کا سفر ہوا سن 1993 اور 94 میں، تو ابھی تک وہاں رواج یہ ہے کہ مسجد اور وضو خانے کے درمیان میں پانی کا ایک تالاب ہے، پھر وضو خانے اور استنجا خانوں کے درمیان میں پانی کا ایک تالاب ہے جو ہر وقت بھرا رہتا ہے اور وہ پانی تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب مسجد سے وضو خانہ میں جائے گا تو اسے اپنی چادر، لنگی، شلوار اوپر کر کے اس تالاب سے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ گزر ہی نہیں سکتا۔ پھر جب اس نے واش روم کی طرف جانا ہے پھر وہ اگلے تالاب سے گزرے گا، واپسی جب واش روم سے لوٹے گا اس تالاب سے گزر کے وضو خانے میں آئے گا، وضو کرنے کے بعد جب مسجد میں داخل ہوگا پھر اس تالاب سے اسے گزر کر مسجد میں آنا ہوگا۔ یہ رواج آج تک بھی ہے، اور عین ممکن ہے اس زمانے کے اندر بھی وہاں یہی رواج ہو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے پانی کا تالاب راستے میں ہو، اور اسی کے مطابق ملکہ بلقیس نے یہ سمجھا ہو کہ یہ وہی تالاب ہے جیسے ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی عین ممکن اور قرینہ قیاس ہے، کیونکہ آج تک بھی وہاں یہی رواج ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے
کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ بس خام خواہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ملکہ بلقیس کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا یا نہیں ہوا؟ بعض مفسرین لکھا ہوا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں ہوا۔ لیکن بڑی پیاری بات یہ ہے، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، یعنی اللہ کا کلام خاموش ہو گیا، ہم بھی خاموش ہو جائیں۔ جتنا واقعہ کلام اللہ میں ہے کہ وہ آئی اور مسلمان ہو گئی، اس کے بعد آگے کوئی ذکر نہیں ہے کہ نکاح ہوا نہیں ہوا۔ اچھا ہو گیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں ہوا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اس کے اندر بحث کرنے کی یا جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ بہرحال اتنی بات کافی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ عام کلیہ تو یہ ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی ہے مردوں کے مقابلے میں، حدیث میں بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نصف العقل۔ لیکن بعض عورتیں جو ہیں وہ بہت ہی کامل العقل بھی دنیا کے اندر آئی ہے، جہاں مردوں کی بس ہو گئی وہاں عورتوں نے راستے نکالے ہیں۔ ان میں سے ایک ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، حدیبیہ کے مقام پر جب مشرکین نے عمرہ نہ کرنے دیا، صلح ہو گئی، اب واپسی کا آپ نے حکم دے دیا کہ اپنے سر مونڈو، احرام کھولو، جانور ذبح کرو اور واپسی۔ تو کوئی بندہ جو ہے وہ اس ذوق میں اور اس شوق میں کہ اس نے اللہ کے گھر جانا ہے، طواف کرنا ہے، سفر کر کے آئے ہیں، ایک جذبات کی کیفیت تھی، کوئی ساری نہیں مونڈ رہا۔ یہ نہیں کہ نافرمانی، نہیں، جذبات اور تھے۔ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، امی جان نے دیکھا، پوچھی یا رسول اللہ خیریت تو ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمہ کیا بتاؤں، میں لوگوں سے کہتا ہوں سر مونڈو کو ساری نہیں مونڈتا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو ایک ترکیب بتلاتی ہوں، کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ مجمع کے اندر جا کر بیٹھ جائیں اور اپنے نائی اور حلاق سے کہیں کہ وہ آپ کا سر مونڈنا شروع کرے، آپ کا حلق شروع کرے، بس۔ جب لوگ آپ کو حلق ہوتا وہ دیکھیں گے تو وہ سارے خود بخود اپنا سر مونڈ لیں گے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، مجمع میں بیٹھ کر اپنے حلاق کو بلایا کہ میرا سر مونڈو۔ اب جو صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام سر مونڈوا رہے ہیں تو سب نے سر مونڈنا شروع کر دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض عورتیں کامل العقل ہوتی ہیں، جہاں سارے مرد پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ پیچھے بھی گزرا کہ ایک آدمی ابو حمزہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس وجہ سے طلاق دینا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس نے جو انداز اختیار کیا اس سے اسے جو ہے سمجھنے میں مدد مل گئی، اور اس نے بھی اپنے غلط عزائم سے اور طلاق دینے سے جو ہے رجوع کر لیا۔ تو ساری عورتیں ناقص العقل نہیں ہوتی، ناقص العقل ہونا ایک الگ چیز ہے، وہ جنس کے مقابلے میں جنس ہے کہ عورتوں کی جنس مردوں کی جنس کے مقابلے میں ناقص العقل ہے۔ لیکن اگر کچھ عورتیں سمجھداری میں آگے بڑھ جائیں تو اس کلیہ کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔